جب بھی بائیسیکل کا خیال ذہن میں آتا ہے تو کیا تصویر بنتی ہے؟ دو پہیے، ایک ہینڈل بار اور ظاہر ہے پیڈلز۔ لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ بائیسیکل کی پوری کہانی ایک ایسی مشین سے شروع ہوئی جس میں سب سے ضروری چیز یعنی پیڈل تھے ہی نہیں؟ یہ سوال ہی کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ بھلا پیڈل کے بغیر بائیسیکل کیسی؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کی تاریخ کا ایک اہم باب اسی ناممکن سے لگنے والے خیال پر لکھا گیا تھا۔ تو آئیے ذرا اس میں گہرائی میں چلتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ حقیقت میں دنیا کی سب سے پہلی بائیسیکل پیڈل کے بغیر ہی بنائی گئی تھی، اور یہ ایک ایسی سواری تھی جسے آج شاید ہم پہلی نظر میں پہچان بھی نہ پائیں۔ اس کا نام تھا ڈریزین، لیکن اس کا ایک اور بڑا دلچسپ نام بھی تھا، رننگ مشین۔ اور یہی وہ مشین ہے جسے ہم تاریخ کی پہلی بائیسیکل ہونے کا اعزاز دے سکتے ہیں۔ اور یہ کہانی ہمیں کافی پیچھے لے جاتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں آج سے 200 سال سے بھی پہلے کی، سن 1817 کی۔ اس انوکھی مشین کے پیچھے جس شخص کا ذہن کام کر رہا تھا وہ تھے ایک جرمن موجد، کارل فون ڈریس۔ تو سن 1817 میں جرمنی کے اندر کارل فون ڈریس نے ایک ایسی چیز تیار کی جس نے آگے چل کر ٹرانسپورٹیشن کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ تو آخر یہ رننگ مشین تھی کیا چیز؟ کیسی دکھتی تھی؟ اور سب سے بڑا سوال، یہ کام کیسے کرتی تھی؟ اچھا، اب اس کی بناوٹ پر نظر ڈالیں تو جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ہے اس کی سادگی۔ بس لکڑی کا ایک فریم، ایک ہی لائن میں لگے دو پہیے اور بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ۔ اور سب سے حیران کن بات، جیسا کہ ہم نے کہا، پیڈل کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو پھر یہاں سب سے بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیڈل ہی نہیں تھے تو کوئی اسے آگے کیسے بڑھاتا تھا؟ اور اس کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ چلانے والا اس پر بیٹھ کر اپنے پاؤں سے زمین کو پیچھے کی طرف دھکیلتا تھا، بالکل ایسے جیسے کوئی دوڑ رہا ہو۔ اسی لیے تو اس کا نام رننگ مشین پڑا تھا۔ آپ لفظی معنوں میں اسے دوڑا رہے ہوتے تھے۔ لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی آسان کام تھا۔ لکڑی سے بنی یہ مشین کافی بھاری بھرکم تھی۔ اس کا وزن تقریباً 23 سے 25 کلو گرام تک ہوتا تھا۔ ذرا سوچیں، یہ تو آج کی جدید بائک سے کہیں زیادہ وزنی ہے، تو اسے چلانے کے لیے واقعی اچھی خاصی طاقت کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ تو پھر یہ بھاری عجیب سی بغیر پیڈل والی مشین اتنی اہم کیوں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بظاہر ایک نامکمل سی ایجاد کیسے ایک بہت بڑے انقلاب کا پہلا قدم ثابت ہوئی۔ دیکھیے، ڈریز نے ایک بنیادی اور انقلابی آئیڈیا دیا، دو پہیوں پر توازن قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھنا۔ آج کی ہر جدید بائیسائیکل اپنے ہلکے فریم، گیئرز اور پیڈلز کے ساتھ اسی سادہ سی رننگ مشین کی براہ راست اولاد ہے۔ اس ایک خیال کے بغیر آج کی سائیکلنگ کا وجود ہی ممکن نہ ہوتا۔ اور یہ ہمیں ایک بڑی اہم بات سکھاتا ہے۔ ہر وہ بڑی ایجاد جو دنیا کو بدل دیتی ہے، اکثر ایک بہت ہی سادہ اور کبھی کبھی تو تھوڑے عجیب سے خیال سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے وہ کون سے سادہ خیالات ہیں جو کل ہماری دنیا کا اگلا بڑا انقلاب بن سکتے ہیں۔